یہ اتارا گیا تو اس نے پھر وہی راگ لاپا۔ اب بات یہ ہے کہ جب بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہونے کے بعد احساس کیا کہ ریاست، قوم، جمہوریت کمزور ہو رہی ہے روز روز کے لانگ مارچوں سے، تو انہوں نے میثاق جمہوریت کیا۔ جب میثاق جمہوریت انہوں نے کیا تو عمران خان کو ایک تیسری جماعت کے روپ میں لانچ کیا گیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے پاکستان آنے کا اعلان کیا تو پھر ایک ہی دن بے نظیر بھٹو اور نواز شریف پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ بے نظیر بھٹو اس میں شہید ہو گئی اور نواز شریف کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور یہ نواز شریف سے سلسلہ جاری رہا، اس پر جیل سمیت دیگر موقعوں پہ قاتلانہ حملے کا اور اس کو راستے سے ہٹانے کا۔ مگر آج بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ رک نہیں رہا، لاڈلے اسی طرح لاڈلا ہی نظر آ رہے ہیں۔ اور آج یہ دیکھیں کہ ایک نئی خواہش اور ایک نئی لڑائی جاری ہے کہ آنے والوں کو کس طرح ناکام کرنا ہے اور کس کو سزاؤں سے بچانا ہے اور کس کی سزائیں قائم رکھنی ہیں۔ اس لڑائی میں، اس خواہش میں اور اس خواہش کی تکمیل میں پاکستان کی صنعت بند ہو رہی ہے، پاکستان کو ڈبویا جا رہا ہے، مگر وہ خواہشات، وہ لڑائیاں بدستور جاری ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ کسی کی سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں، جب کہا جاتا تھا ایک سال پہلے سے کہ ایک ادارہ پولیٹیکل ہو گیا تو پاکستان کے اندر آئین قانون کی بالادستی، جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والے ہر پارٹی کے ورکر نے سکھ کا سانس لیا اور اس کو اپنی کامیابی سمجھا کہ ہمارے دکھوں کا کچھ لوگ شہید ہو گئے ان تحریکوں میں، کچھ زخمی ہو گئے، کسی کو تکلیفیں آئیں، کسی کا مال لٹ گیا، کسی کی جوانی لٹ گئی، مگر لوگوں نے محسوس کر لیا کہ چلیں دیر سے ہی صحیح، اقرار تو اعتراف تو ہوا کہ ہم مداخلت کرتے رہے، ہم آج پولیٹیکل ہو رہے ہیں تو پاکستان ترقی کی جانب بڑھے گا۔ مگر 7-8 ماہ کے اس عرصے میں بھی، حکومت کے اس عرصے میں بھی، میں نہیں کہہ رہا، صوبائی حکومت کے آج کے اتحادی، آج تک کا وزیر اعلیٰ بھلے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں وہ وزیر اعلیٰ ہے، مگر اس نے کہا کہ مجھے جنرل فیض جو ہیں وہ مجھے اور میرے بیٹے کو نیب کے ذریعے گرفتار کروانا چاہتے تھے، اور اس سے اگلے دن عمران خان نے کہا کہ مجھے جنرل باجوہ ڈبل گیم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے گیم تو کوئی ہو رہی تھی نا۔ پھر ان 7-8 ماہ میں
بلکہ حقائق تو یہ ہیں کہ 24 نومبر تک یہ سہولت کاری عمران خان کے ساتھ ہوتی رہی، اور آج اگر بقول جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے اگر ایک ادارہ اے پولیٹیکل ہے اعلان کر رہا ہے، تو کیا دوسرے 2 ادارے اے پولیٹیکل ہو گئے؟ اور کیا پاکستان کے اندر یہ سہولت کسی اور شخص کے پاس ہے کہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر کسی کو ضمانت نہ صرف مل جائے بلکہ کنفرم ہو جائے؟ یہ سہولت صرف عمران خان کے پاس ہے۔ اور کیا اگر آج جسٹس ثاقب نثار ہوں یا جنرل باجوہ، جنرل فیض یا دیگر جو سہولت کاری کا رول ادا کرتے رہے، مجھے بتائیں کہ اعتراف کرنے کے باوجود بھی کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، نواز شریف بے گناہ تھا، ہم نے اس کو سزا دی، تو مجھے کوئی بتائے نا کہ آج اگر اکا دکا ناانصافیوں پر ہونے والی سزاؤں پر اکا دکا فیصلہ آ جائے اس بے گناہ کے حق میں، تو کہا جاتا ہے این آر او مل گیا۔ تو مجھے کوئی بتائے نا کہ 2017 کا ترقی کرتا پاکستان، ہر لحاظ سے، معاشی طور پہ، مہنگائی کے حوالے سے، دفاعی لحاظ سے، خارجی لحاظ سے، ہر طرح سے ترقی کرتا پاکستان کس نے ڈبویا اور کس نے اس حال کو پہنچایا؟ ہمارا موازنہ آج اگر کرنا ہے تو 2017 سے کریں۔ ہمیں ایک ملک کو ڈبو کے، معیشت کو برباد کر کے، ہمیں جو دیا گیا ہمیں آج سے موازنہ کیا جا رہا ہے 8 ماہ پہلے سے۔ اور بھائی یہ جو برودی سرنگیں آپ لگا کے گئے تھے 8 ماہ پہلے، اس کے نتائج کون بھگت رہی ہے؟ آج بتایا جائے کہ نواز شریف کا گناہ کیا تھا، اور آج بتایا جائے کہ لاڈلے کو لانے کے لیے ایک بے گناہ نواز شریف کو بلی کیوں چڑھایا گیا۔ آج بتایا جائے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ الیکشن کرواؤ۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ 70-75 سالوں میں الیکشن ہی ہوتے آئے ہیں، کبھی آر ٹی ایس بند کر کے اور کسی لاڈلے کو لانے کے لیے، تو قوم کا اعتماد نہیں رہ گیا۔ قوم کا اعتماد آئے گا، بحال ہوگا تب جب آپ انصاف پر مبنی فیصلے دیں گے۔ وہ کس طرح؟ ہم نہیں کہتے کہ مجھے بلی چڑھایا گیا تو کسی اور کو بھی بلی چڑھایا جائے۔ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے تنخواہ نہ لینے پر بیٹے سے نواز شریف کو سزا دینا تھی، آپ نے ثاقب نثار کے ذریعے دے دی۔ بھائی ثاقب نثار نے جس کو صادق اور امین قرار دیا، سرٹیفکیٹ دیا، کون ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے صحابہ اکرام کا دور جو ہے وہ پاکستان میں لانا ہے، پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانا ہے، تو پاکستان کو بنانا اس نہج تک لے کر جانا جو کہہ رہا ہے اس کو باکردار ہونا چاہیے۔ وہ باکردار ہوگا تو اس دور کی بات کرے۔ آج کہا جاتا ہے وہ آڈیو ویڈیو آئے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ بھائی ذاتی فعل ہوگا
تو پھر کردار کی بات اس لیے لوگ کرتے ہیں، جس طرح امام مسجد جو ہوتا ہے اس کو اپنا کردار معاشرے میں دکھانا پڑتا ہے، تو پھر ایک ایسا شخص جس کا کردار، میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہہ رہی ہے، اور اس کی کردار کشی کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اس کا کردار دنیا جانتی ہے پاکستان کے علاوہ بھی، مگر آج اگر وہ مدینہ کی ریاست کا دھوکہ دے کسی کو، کہ کوئی کہے کہ اسلامی ٹچ بھی دو، وہ کہے کہ مجھے اسلامی اسمبلیوں سے کھیلنا ہے، مجھے اداروں سے کھیلنا ہے، وہ کھیلتے کھیلتے لوگوں کے مذہبی جذبات سے بھی کھیل جائے، تو کوئی بات نہ کرے۔ ہاں بات کرتے ہیں، اگر تو یہ آڈیو حکومت وقت نے ریلیز کی ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر حکومت وقت نے ریلیز نہیں کی بلکہ اس کی اپنی آڈیو ویڈیو بھی آتی ہیں، تو اس کو شک ہے کہ یہ فیک آڈیو ہے، تو یہ مطالبہ حکومت وقت سے کرے یا اداروں سے کرے کہ اس کا فرانزک کراؤ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فیک ہوئی، اس کا آڈٹ کروانے کے بعد، فرانزک کرانے کے بعد، اور اگر ثابت ہو جائے کہ حکومت وقت جو ہے اس میں زیر زبر کی بھی حصے دار ہے، تو جاوید لطیف اس کیبنٹ کا حصہ نہیں رہے گا۔ مگر آپ کیا کرتے ہو؟ آپ لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلتے ہو، اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور ایک بات کہوں آج، اور یہ بات میں کسی کیبنٹ کا حصہ ہونے، رکن اسمبلی ہونے کے ناطے نہیں، میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستانی قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے، اگر ڈبونے والے پاکستان کو، ڈبونے والوں کو بے نقاب نہیں کریں گے، اگر 2017 کے کرداروں کو بے نقاب نہیں کریں گے، اگر 2017 میں ترقی کرتے پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے والوں کو بے نقاب نہیں کریں گے، اور بے گناہ نواز شریف کو اگر اس طرح کہ عدالتیں یا کوئی اور کہے کہ نہیں بڑی زیادتی ہوئی ہے، نہیں، اعتراف کرنا ہوگا، اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم سے زیادتیاں ہوئی، ترقی کرتے پاکستان کو ایک نیا تجربہ، ایک نیا منصوبہ، ایک نئی خواہش کی تکمیل میں پاکستان کا بیڑا غرق ہم نے کر دیا، اور نواز شریف کو معافی مانگ کر پاکستان لانا ہوگا، اور پھر اداروں کو آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا اپنا کام کرنا ہوگا، اور پھر سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام پیدا کرنے والوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا۔ اور آج اگر الیکشن سے کوئی بھاگ نہیں رہا، الیکشن مانگنے والے الیکشن سے بھاگا نہیں کرتے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اربوں خربوں روپیہ لگا کے اگر قوم کا اعتماد بحال نہیں ہو سکے گا تو پھر اس الیکشن سے مزید پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے کیسز کو ابھی سہولت کاری مزید نہ دی جائے، یہ نہ کیا جائے کہ ایک پنجاب اسمبلی کا کیس ایک جیسا فیل مگر فیصلے دو، اور پھر تیسرا فیل مگر فیصلہ راتوں رات ایک دن میں سنا دیا جائے، اور
दूसरे केसेस का, अपीलों का, पंजाब के केस का, पंजाब की असेंबली का आप 8 माह से अपील का फैसला न सुने, ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। और अगर आपने 2017 के मुजरमों को बेनकाब किए बगैर और 2018 में उसका फ्रूट खाने वालों को कटहरे में लाए बगैर और तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग केस और औलाद के हवाले से चलते केस जो प्रूफ हो चुके हैं, साबित हो चुके हैं, उनको अगर फैसले के बगैर आप इलेक्शन में जाएंगे तो उसका कौम उस इलेक्शन पर एतमाद नहीं करेगी, उसका फायदा रियासत को नहीं होगा, कौम का एतमाद बहाल नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उन किरदारों को माफी पब्लिक में करना होगी, उसका मुदावा करना होगा। और जो बेनिफिशियरी था और आज भी लाडला रखा हुआ है, कानून आइन के मुताबिक उस पर हाथ डालना होगा। डाला जाएगा तो यह मुल्क आगे चल सकेगा, वरना मुल्क को डुबोने वाले जो किरदार हैं उनको, अगर, मैं तो समझता हूं कि अदारों को अब जागना चाहिए। अदारों को, मैं तो अगर अदारों में बैठे लोगों की फेल के उनके रोल पर एतराज करूं तो मुझे बगावत का, गद्दारी का सामना करना पड़े। और एक शख्स रोज अदारों में बैठे लोगों को गालियां धमकियां दे, कभी वो माफी मांग के छूट जाए और कईयों पे माफी भी ना मांगे, तो उसके साथ जो रवैया अपनाया गया है, जा रहा है, इससे एक तबका, जिस तरह एक इलेक्शन हुआ था अयूब खां में और मादरे मिल्लत फातिमा जना के दरमियान, उस वक्त भी एक तबका मादरे मिल्लत फातिमा जना को अच्छा कहता था, हक पे कहता था, और एक तबका पैदा हुआ था जो अयूब खां को ठीक कह रहा था। आज उसी तरह हो रहा है कि एक तबका गाली गलोच को, धमकियों को, झूठ बोलने वाले के साथ खड़ा है, और एक तबका जो है वो इस रियासत को बचाने के लिए, आइन कानून की पासदारी के लिए, तहजीब को, रवायात को बचाने के लिए अपनी गर्दन पेश कर रहा है। मगर उसको सराहने की बजाय उसके गले में फंदा फिट किया जा रहा है। ये ऐसे पाकिस्तान नहीं चल सकता। सो मैं कहना आखिर में यही चाहता हूं कि अदारों को चाहिए कि अब मजीद ये नहीं हो सकता कि सजा जिसको दी जा चुकी है वो कायम रहे, उसके लिए जुस्तजू, उसके लिए जद्दोजहद किसी की ख्वाहिश हो वो करता रहे, और किसी को, आने वाले को, गर्दन पेश करने वाले को नाकाम बनाना, नाकाम साबित करना, कुछ लोग उस पे काम करते रहे, और किसी को सजा से बचाने के लिए कोई लोग हरकत में रहें। इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकेगा। आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डिवाइड है इमरान खान और नवाज शरीफ के मामले पर?